السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے، ہم سے مراد انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تو جو ہمارے اطراف مختلف اللہ کی اور مخلوقات ہیں، جیسا کہ جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، یا وہ تمام مخلوقات جو اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ایک انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اسے زمین کی خلافت بھی دی اور ساتھ ساتھ ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ تو یہ انسان جب دنیا میں آیا، جسے احسن تقویم بنایا گیا تھا، تو یہ اسفل سافلین ہو گیا۔ تو اس کو دیکھ کر کیا جانور بھی کوئی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا انہیں خبر ہوتی ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جانور جب انسانوں کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کو پوج رہا ہے، کوئی سوریہ نمسکار کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگی کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ام کانا من الغائبین۔ یہ آیہ نمبر 20 ہے سورۃ النمل کی، یہ 19واں پارہ ہے، یہ سورہ نمبر 27 ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ جب وہ نظر نہیں آیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی کوئی بڑی واضح دلیل پیش کرے، کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو واقعی اس کی غیر حاضر ہونے کے اوپر بڑی مضبوط دلیل ہو۔ اچھا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد موجود ہوا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ایک ایسی خبر کہ جو انسان کو حیرت کدے میں ڈال دے، جس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی۔ کیا شے دیکھی؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر وہ بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ یعنی دیکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جو بادشاہ ہے، وہ لوگوں کو رول کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر شے سے اس کے ملک کو نوازا ہے، اسے اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ ایک بڑے تخت پر بیٹھتی۔ یعنی بڑے تخت پر بیٹھنے سے کیا مراد ہے کہ وہی بڑے تخت پر بیٹھتے ہیں جن کی جاہ و حشمت ہوتی ہے، بڑی بادشاہت ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے بادشاہ تو کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، یہ تو تخت پر بیٹھتی ہے، اتنی بڑی ملکہ ہے، بادشاہ ہے۔ لیکن ایک عجیب چیز ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں اچھے کر کے دکھائے ہیں اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے۔ غور کر رہے ہیں آپ ان الفاظ کو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے جسے اللہ نے ہر شے سے نوازا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو نمسکار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیکھتے ہوں کہ وہ گائے جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ گائے کہتی ہوگی یہ کون لوگ ہیں، یہ مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرا پیشاب لے کے کیوں پی رہے ہیں، یہ میرے پیشاب لے کے اپنے اوپر کیوں چھڑکاؤ کر رہے ہیں، یہ میرا پیشاب اپنے کھانوں میں کیوں ڈال رہے ہیں، یہ مجھے کیوں عزت دے رہے ہیں، میں تو اللہ کی مخلوق ہوں۔ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ گائے تو یہ کہتی ہوگی، لیکن انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ ان کو ایسے دیکھتی ہوگی، ایسے کر کے دیکھتی ہوگی کہ کیا ہو گیا بھائی تم لوگوں کو، واٹس رانگ ود یو، کیا مسئلہ ہے بھائی تم لوگوں کے ساتھ ہیں؟ ہم جانور ہیں، ہم اشرف المخلوقات بھی ان سے بھی نہیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تم لوگ عجیب گدھے قسم کے لوگ ہو، بلکہ گدھا بھی بہتر ہے تم سے، کیونکہ تم تو اسفل سافلین ہو۔ گدھے کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہو۔
بیوقوفی کے ایسے معیار پر پہنچ گئے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کر رہے ہو، مخلوق کی عبادت کرنے کو سمجھ رہے ہو کہ کوئی بڑی اچھی شے ہے۔ اللہ کے بندے جو گزر گئے تم نے ان کے بت بنا لیے، ان کی پرستش کرنا شروع کر دیا تم نے، کیا ہو گیا تمہیں؟ واٹس رانگ وتھ یو گائز؟ تو دیکھیں نا کہ اللہ کی یہ مخلوق یعنی پرندہ ہدہد اس شے کو غور کر رہا ہے اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہے، تو سوچے ہمارے کتنے کام ہیں جو یہ اللہ کی دوسری مخلوقات دیکھتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ فہم تو رکھتے ہیں نا۔ اس لیے دیکھیں وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ بتاتا ہے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صحیح معنی میں رب کائنات ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس میں سے ہر شے تم پر ظاہر کرتا ہے اور تمہیں بادشاہت عطا فرماتا ہے، تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سب کو وہ جانتا ہے، اسے چھوڑ کر، اسے سجدہ نہ کر کے تم غیر کو سجدہ کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی ہمیں آبزرو کرتی ہیں، کیونکہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پرندوں کی زبان بھی سکھائی تھی، منطق الطیر بھی سکھائی تھی، ان کا بھی نطقہ، ان کا جو ہے وہ بات کرنے کا انداز، ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کے سینٹنسز ہیں۔ اسی طرح حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں کی بھی زبان سکھائی تھی، وہ سورۃ النمل میں چونٹی کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں جن کا بھی ذکر ہے کہ جنوں سے بھی آپ نے کلام کیا، انسانوں سے بھی آپ کلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی یہ باتیں سن کے سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، تو یہ میرا خط لے جا، اذهب بکتابی ھذا، تو میرا ایک خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کے انسٹرکشن کے ساتھ ہدہد کو بھیجا۔ یہ واقعات یوں ہی گزر جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب آپ قرآن کریم کا رمضان المبارک میں دورہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تراویح میں دورہ کیا ہے، لیکن عربی زبان سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہم سنتے تو ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ ایون عربوں کو بھی کچھ باتیں بہتر ہمارے مقابلے میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کی بھی ووکیبلری ایسی تو نہیں ہوتی کہ انہیں قرآن کی ہر بات سمجھ میں آتی ہو، لیکن بقدر بہتر۔ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ رمضان مبارک سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آج حافظ صاحب ان صورتوں پر سے گزریں گے، ان کا ایک سرسری طور پر مطالعہ کر کے چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی عربی کی گرامر بھی بلڈ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کی عربی کی ووکیبلری بھی بلڈ ہو جائے گی۔ چند صورتوں کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ آیت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ آیت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ دیکھیں نا یہاں پر اللہ لا الہ الا ہو، یہ تو آپ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب العرش ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں، قالا کہا، عورت ہوگی تو قالت ہوگا، مرد ہوگا تو قالا ہوگا۔ اسی طرح جناب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں دیکھیں آیہ نمبر 27 میں قالا سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جب ملکہ نے کہا آیہ نمبر 29 میں قالت، تو ملکہ نے کہا کیونکہ عورت ہے، قالت، تو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال آئی ہوپ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے قرآن کریم سے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا درس کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔